اب بات یہ ہے کہ میں ابھی سپریم کورٹ کی بات ہوئی، الیکشن کمیشن کی بات ہوئی، بصد احترام یہ تمام ریاستی ادارے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں اور ہمارا ملک میں ایک آئین موجود ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایگزیکٹو فورس کوئی نہیں ہے. ایگزیکٹو فورس کی ضرورت پڑے گی تو ایگزیکٹو فورس آئے گی نا. اس ٹائم تو آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں تو ایسا نہیں لگ رہا کہ اس کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی ایگزیکٹو، میں رؤف صاحب سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ایگزیکٹو فورس کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ کہ ادھر تو نیت یہ نظر آ رہی ہے کہ ہاں جی ہمیں ایک کم کرنا کیویں ہے. دے آر لوکنگ ہیل بینٹ آن ڈوئنگ سرٹن تھنگز. وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا ہونا چاہیے. آئین ایک آئین ہے، ایک قانون ہے، ایک ہم ہیں، کیا نام ہے، چل بول پانڈے، وہ ایک اپنی بحث ہے، چلتی رہے گی پاکستان میں. بٹ بلیٹنٹ تو نہیں، یعنی ایز یو سیئنگ اٹ از ان یور فیس. تو یہ الیکشن کا مقصد تو فوت ہو جائے گا نا. پھر تو یہ صرف ایک ووٹنگ کا پروسیس ہوگا جس میں چلو جو بھی ووٹ پا کے آ گیا. ان کا آلریڈی جس بلیٹنٹ کا آپ لفظ یوز کر رہے ہیں، آلریڈی اس کا مقصد فوت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب نے آج ایک پوزیشن تھوڑی سی چینج کی ہے. شہباز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے جب فیصل صالح اعجاز صاحب کے ساتھ کھڑے تھے کہ ہمارے وزیر اعظم جو نواز شریف صاحب ہوں گے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اب ان دونوں چیزوں کو دیکھیں، جو بلیٹنٹ کی بات کہہ رہے ہیں اس کا امپیکٹ ان پارٹیز پہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے کہ پہلے سے طے ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم آ رہے ہیں اور چوتھی دفعہ آ رہے ہیں، یا وہی والی بات ساری گل ہو گئی ہے. انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ امپریشن دے کے یہ ہم نے تکلف کر کے کہ پہلے سے ہی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور چوتھی دفعہ بھی بن گئے ہیں. آپ نے پورے الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھا دیے. آپ نے جو ادارے جنہوں نے الیکشن کروانے ان پہ کوشچن اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ کی ساری گل ہو گئی ہے تو پھر اتنے یہاں پہ 60-70 آپ نے بلین روپیز جو لگانے اس کے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نوٹیفیکیشن کریں. اب وہ اپنے آپ کو ری پوزیشننگ کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں عرفان صدیقی صاحب نے ری پوزیشننگ کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو پروسیس سارا ہوا ہے اور فالٹی پروسیس ہو رہا ہے جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، جس پہ بلیٹنٹ والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فورس یوز ہو رہی ہے اگینسٹ یور اپوننٹس، اور کل کو 8 فروری کے بعد آپ کو کسی نے ماننے بھی نہیں ہے اور آگے سارے لوگ آپ کو آ کے کوشچن کریں گے، پھر دھاندلی کے الزامات لگیں گے، پھر دھرنے. اور سب سے زیادہ اگر پیپلز پارٹی کو شیئر نہ ملا پاور میں تو عمران خان صاحب کو تو بھول جائیں. یہ سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی سامنے آئے گی، آپ کے سامنے کہے کہ جناب یہ دیکھ ہم تو کہتے تھے الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوگی. سو وہ ابھی سے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ فیصلہ نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آگے اسلام آباد میں وہ یہ بات کر رہے ہیں جھنگ میں جیاننا، اس میں جیاونا کیا کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ کچھ اور آپ وہ یہ بات کر رہے ہیں. آپ پہ اس کا مطلب ہے دباؤ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح کے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ان کے نامینی جو ہیں کیبنٹ میں بیٹھے ہیں اور اس وقت آپ کا الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا پا سکے. کون سے فیصلوں؟ مثلا انہوں نے کہا جناب کہ آپ ان پہ جو 4-5 وزیر جو تھے جو نواز شریف صاحب کے بیوروکریٹ تھے ان کو ہٹائیں. اسلام آباد کے بیوروکریٹس کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا تھا لیکن وہ نہیں، انہوں نے کہا جی ہٹائیں ان کو. جو نہیں ہٹایا گیا آہ چیمہ صاحب کی بڑی مشکل سے بات، انہوں نے کہا جناب کہ ان کو یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ ان کو جو ہے نا آپ استعفیٰ دے دیں. ویسے داد دیں اس ملک کی، آپ آئین قانون کی ہم بات کر رہے ہیں نا سارے بیٹھ کے بلیٹنٹ کی بات کی. آہ چیمہ صاحب جو ہیں ایک بیوروکریٹ ہیں، کوئی اتنی بڑی توپ ہیں، اچھا اگر رہے ہیں سوری اتنی بڑی توپ چیز بھی نہیں تھی. 18-19 گریڈ میں تھے جب 20ویں میں ہوں گے. ان کی ذرا آپ ڈیفینس لیول دیکھیں الیکشن کمیشن کو، لیو الون ریسٹ آف دا اس میں آپ اس میں دیگر لوگوں کے. انہوں نے کہا جی میں اپنے گوشوارے جو ہیں میں جمع نہیں کروں گا. فاس نفاد نے بھی کروائے، وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب نے بھی کروائے، کاکڑ صاحب نے کروائے، سب نے کروائے. انہوں نے کہا میں تو اپنی جائیداد کی جو تفصیلات ہیں میں اپنی داڑھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں نہیں دوں گا کہ آپ میری یہاں پہ تفصیلات چھاپیں پوری دنیا کو پتا چلے میرے پاس کیا جائیداد ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے. انہوں نے ان کو نہیں دی، انہوں نے وزارت چھوڑ دی یا چھوڑنے والے ہیں کہ آپ کو ڈیٹیلز نہ دینی پڑے وہاں پہ اپنی پراپرٹیز کی. حالانکہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کی یہ ساری یہ ڈیٹیل جو ہیں یہ ایف بی آر کے پاس ہونی چاہیے. سارے ٹیکس فائلر بیٹھے ہیں لیکن پتہ ان کو کیا جواب دیا الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھ کے انہوں نے آہ چیمہ صاحب نے. انہوں نے کہا مجھے کچھ دن دے دیں، میں اپنے کاغذ کٹھے کر رہا ہوں، مطلب اتنی کچھ زیادہ جائیداد کی پہلے لگی ہوئی ہیں، میں کاغذ کٹھے کر رہا ہوں، میرے نیب کے پاس کاغذات ہیں تو کاغذ آ جائیں گے میں جمع کرا دوں گا. سو میرا یہ سوال تھا. تو پھر آپ نے اس سال اپنے ایف بی آر کو آپ نے ٹیکس فائلنگ نہیں کی. آپ 9 فائلر ہیں، ہم سب نے مطلب ٹیکس فائل کیا، میں نے کیے، آپ نے کیے، ہم سب نے وہاں پہ ٹیکس فائلنگ کی ہوئے. سو وہ جو جائیداد کی ڈیٹیلیں تھیں ایک بیوروکریٹ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ وہ اپنے گوشوارے دینے کو تیار نہیں ہے. وہ وزیر بننے کو تیار ہے، وزارتیں بھی لے رہے، لگژری بھی لے رہے، بیکاز ہی ہیپنس ٹو ویری کلوز ٹو شہباز شریف صاحب. اچھا فواز صاحب ان کا دیکھ لیں. اب ان کو لیٹر لکھا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ بھائی صاحب آپ جو پرائیویٹائزیشن پروسیس ہے نا وزیر اعظم کو لکھا ہے آپ اس کو روک دیں، نئی حکومت کو آنے دیں. سو جب الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اب اس کے پاس 2-3 آپشن تھے، یا وہ ریزائن کریں کہ میری جناب بات نہیں مانی جا رہی، آئی کوئٹ، یا دوسرا ہے اپنے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کس نے کروا کے دینا ہے؟ 2-4 چیزیں ہیں، یا سپریم کورٹ کروا کے دے یا آپ کو پیچھے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کروا کے دے. سپریم کورٹ سے اختیار
کیا نہیں ہوگا سپریم الیکشن کمیشن آف پاکستان؟ الیکشن کے حالات میں تو دے آر آل پاورفل. اچھا آگے سے امپلیمنٹیشن اگر وہ نہ کروانا. دیکھیں ان کا مسئلہ یہ, آپ یہ سمجھیں دس کوڈ بی دیٹ گڈ فیس بیڈ فیس. گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں کہہ رہا. دا گڈ فیس اینڈ دا بیڈ فیس. گڈ فیس کہ دیکھیں جی ہم نے خط لکھ دیا, بیڈ فیس اس پہ عمل درآمد کروانے کو تیار نہیں, ورنہ الیکشن کمیشن روف صاحب کھڑا ہو جانا, ان میں سے کوئی مائیکل لال کھڑا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی انکار کر دے, میں نہیں کرتا, وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں سائٹ پہ ہمارے سرائیکے علاقوں میں کہتے ہیں کہ جو بندہ جا کے منہ پہ مکر جائے یا دریا کے پار جا کر دورو گال کٹنا لے رہا تھے منہ تے جھوٹ بولنا, مطلب کچھ اور آپ کو دکھا علاج نہیں ہے. آپ اس کا کیا کر لیں گے؟ الیکشن انہوں نے لیٹر لکھ دیا, انہوں نے وزیر اعظم کو کہہ دیا, انہوں نے جو ادارے تھے کہہ دیا. جب ادارے آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, پورے ملک کو آپ نے لپیٹے میں لے لیا ہے, مئی وے یا ہائی وے, آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی اس کی حیثیت زیرو کر دی, اس کی انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کر دیا, پھر آپ کہتے ہیں ہم الیکشن کروا رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی تو اپنے کیس کو زیادہ ہیلپ نہیں کر رہا نا, جس طرح کے فیصلے وہ دے رہے ہیں, جس طرح وہ کام کر رہے ہیں, اس کو دیکھ کر کوئی بھی خوش نہیں ہوتا. یار کاش ایک بات سنیں, کوئی کسی کے, میں ایک چیز میں نے دیکھی ہے, میں پہلے بھی ایک تجویز دے چکا, پھر میں دے رہا ہوں. اس ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے نا, اب 3 وزیر اعظم بنا دیں, عمران خان صاحب کو بنا دیں, بلاول کو بنا دیں, نواز شریف صاحب کو بنا دیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. جب یہ ماننا ہی نہیں ہے, انہوں نے الیکشن کسی طریقے سے کروا لیں. یار یہاں فرشتے ہوتے رہے دنیا بھر کے, آپ یہاں پہ ای سی پی از ڈوئنگ رائٹ. سر میں پھر کہہ رہا ہوں سر, میں اور آپ نے یہ فیصلے نہیں کرنے, انہوں نے فیصلے دیے ہیں, وہ چیلنج ہوئے, عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں. فیصلے غلط ہو, آپ تو فیصلے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں نا, آپ کو 10 کا والے الیکشن یاد ہے, 10 کا والا, ٹھیک ہے سر, اس میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے ری الیکشن کا کہا تھا. میں نے وہی کہہ رہا ہوں, اس وقت افسروں کو وہ سزائیں دینی تھی, جن کو افسروں کو سزائیں دی تھی ان کو جا کے وہاں پہ دوبارہ پنجاب میں پوسٹنگ دے دی گئی تھی. مطلب جب ہر چیز کے آپ نے ڈیفائی کرنا ہے, جب آپ نے کسی کی بات ماننی نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب مانتے ہیں, نہ نواز شریف صاحب مانتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی مانتی ہے, جب میں نہ مانوں کا ایک اتنا بڑا خوفناک کلچر ہے اس ملک میں, اور تینوں کا کالٹ ہیں, تینوں نے اپنے وہ کیا کہ لٹیرے اپنی مرضی کے چنے ہوئے ہیں, انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں.